عزیز دوستو، اب ہم اعلیٰ ابتدائی سطحوں یعنی چھٹی، ساتویں اور آٹھویں جماعتوں کے طلباء کی درسیاتی توقعات پر بحث کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا سیکھنا چاہیے؟ ان جماعتوں میں ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ طلباء سے ہماری مراد کیا ہے۔ انہوں نے ایک ہندسی، دو ہندسی، اعداد وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ اب ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان اعداد کو اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ان اعداد کا موازنہ کرتے ہیں۔ مثال، اگر میرے پاس عدد 52 ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہندسہ 5 اور 2 اپنی جگہ بدل دیں تو حاصل عدد بڑا ہوگا یا چھوٹا، اور کتنا، وہ اس فرق کو بتانے کے قابل ہونے چاہیے۔ پہلی درمیانی توقعات ہے جو آپ سلائیڈ پر دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس لائق ہوں کہ اعداد کے درمیان تعلق کو دیکھیں اور پیٹرن کا تعین کریں کہ اعداد کے درمیان کیا تعلق ہے اور ان سے کون سا پیٹرن بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک عدد 10 ہے، اس کو ہم 9 جمع 1 برابر 8 جمع 2 برابر 7 جمع 3 برابر 6 جمع 4 طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ اب بنے ہوئے پیٹرن سے طلبہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر بائیں جانب کے اعداد یعنی 9 8 7 6 میں ہر عدد ایک کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دائیں جانب کے اعداد یعنی 1 2 3 4 میں ہر عدد میں ایک کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کے تعلق اور پیٹرن کو طلبہ اگلی جماعتوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب طلبہ اس لائق ہو جائیں گے وہ متغیرات، عبارتیں، مساوات، تماثلات وغیرہ سے متعلق تصورات کو سمجھ سکیں۔ انہیں اس لائق ہو جانا چاہیے کہ وہ سمجھ سکیں کہ جو متغیرات زیڈ، وائی، ایکس اور ایم این وغیرہ جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ صرف حروف ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ عمومی اعداد کو ظاہر کرنے کی علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک شخص کے پاس ایکس روپے ہیں۔ یہاں ایکس ایک عمومی روپیہ ہے جو کسی ایک عدد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عدد 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے وغیرہ کو ظاہر کر سکتا ہے۔ طالب علم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان متغیرات کو عمومی اعداد کے طور پر دیکھے اور ان کا استعمال الجبری عبارتوں اور مساوات کو حل کرنے میں کرے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے ایک طالب علم کے پاس ایکس سیب ہیں اور دوسرے طالب علم کے پاس پہلے طالب علم سے ایک سیب زیادہ ہے، تو ارونا کے پاس کل کتنے سیب ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے پاس ایکس پلس 1 سیب ہیں۔ ایکس پلس 1 ایک الجبری عبارت ہے۔ ہم نے متغیرات اور اعداد کا استعمال کر کے ایک الجبری عبارت بنائی ہے۔ اسی طرح سے مساوات اور تماثلات کی تشکیل کی جاتی ہے۔ بچوں کو ایسی تمام صورتحال میں متغیر کے استعمال کا ماہر ہونا چاہیے۔ یہاں طلبہ سے ایک اور درسیاتی توقع یہ ہے کہ وہ حساب اور الجبرے کا ایک ساتھ استعمال کر کے روزمرہ کی زندگی میں انہیں مسئلوں کو حل کرنا سیکھیں۔ مثال کے طور پر ایک مثلث مساوی الساقین جس کے قاعدے کا ہر زاویہ 50 ڈگری ہے، تو تیسرا زاویہ کیا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ طلبہ کو معلوم ہے کہ مثلث کے 3 زاویوں کا حاصل جمع 180 ڈگری ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم مساوات بناتے ہیں۔ ایکس جمع 50 جمع 50 برابر 180، یعنی ایکس جمع 100 برابر 180۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک خاص سوال دیا گیا اور انہوں نے دی گئی معلومات کے مطابق ایک مساوات بنا لی اور ایکس کی قدر معلوم کر لی۔ یہاں الجبرا اور حساب دونوں کا استعمال ہوا ہے۔ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ جمالیاتی حس کو فروغ دیں، خاص طور سے شکلیں جیسے مثلث، 4 ضلعی، دائرہ وغیرہ کو سمجھنے میں۔ مان لیجئے ایک مساوی ضلعی مثلث ہے، اس کے مختلف خط تشاکل ہوں گے۔ ایک مساوی الساقین مثلث میں خط تشاکل کی تعداد کچھ کم ہوتی ہے، لیکن ایک مختلف ضلعی مثلث میں ایک بھی خط تشاکل نہیں ہوتا اور دائرے میں لامحدود خط تشاکل ہیں۔ طلبہ کو تصورات اعلیٰ ابتدائی مرحلے میں ہی سمجھ لینا چاہیے۔ طالب علم فضائی شناخت اس طرح سے کرتا ہے کہ ایک ایسا خطہ جو منظم شکل سے گھرا ہوا، مثال کے طور پر ایک میز یا ایک لیپ ٹاپ کا اوپری حصہ مستطیل کی شکل کا ہے، جو خطہ باؤنڈری سے گھرا ہوا ہے، ایک مستطیل کی تشکیل کرتا ہے، یا میز کا اوپری حصہ وہ خطہ بھی ہو سکتا ہے جو دائرے سے گھرا ہوا ہو۔ اس لیے طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کی آموزش کریں۔
دوسری درسیاتی توقع یہ ہے کہ طلبہ مکانی تفہیم کو آتا، رغبہ، حجم وغیرہ کے لحاظ سے فروغ دیں تاکہ وہ ان کی مدد سے روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کو ایک میدان کے چاروں طرف باڑ لگانی ہے تو کتنی لمبی تار کی ضرورت ہوگی؟ آتا کے تصور کا استعمال کر کے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دوسری حالت میں اگر مختلف اعداد والے دو مستطیل میدان ہیں اور ہمیں یہ موازنہ کرنا ہے کہ کون سا میدان بڑا اور کون سا چھوٹا ہے، تب طلبہ دونوں میدانوں کا رقبہ معلوم کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ اس آموزش کا اہم حصہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا استدلال پیش کریں۔ مثال کے طور پر جیومیٹری میں اگر وہ کہتے ہیں کہ دو مثلث مماثل ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیوں مماثل ہیں، مماثلت کی کن شرطوں کا استعمال کیا گیا ہے، کون سے نظیری اضلاع ہیں، اور آخری درسیاتی توقع ڈیٹا ان کو اکٹھا کرنا اور روزمرہ زندگی میں ڈیٹا کے اظہار وغیرہ سے متعلق ہے۔ یہ تمام درسی توقعات اعلیٰ ابتدائی سطح کے طلبہ کے لیے ہیں۔ شکریہ۔